سورہ حمد کو مردوں سے
کیا ہے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ کا مطلب یہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مردوں کا سورہ ہے، صرف یہ سورہ ہی نہیں بلکہ پورا قرآن، پورا کلام الہی الحمد سے لے کر اور والناس کی سین تک پورا قرآن یہ زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ یہ مردوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا، یہ حیات رکھنے کے لیے آیا، لہذا ہمیں اس رخ سے غور کرنا چاہیے اور اس اعتبار سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ سرسری طور پر ہم پڑھتے چلے جائیں، معنی مطالب پر توجہ نہ ہو، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ آخر ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کسے پکار رہے ہیں، کسے آواز دے رہے ہیں، ہم کیا پیش کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ حاصل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ آخر وہ پروردگار جس نے 114 سورے نازل کیے ہیں، جس میں مختصر سے مختصر بھی ہیں اور طویل سورے بھی ہیں، ان 114 سوروں کے درمیان آخر سورہ حمد میں کون سا امتیاز ہے، اس سورہ فاتحہ میں کون سی خصوصیت ہے کہ جس کے پڑھنے کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا۔ قرآن پڑھنا مستحب ہے، حکم ہے، تاکید ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، وہ حکم ہوتا ہے، چار ہوتا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا ممکن ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو، اتنا پڑھو، تاکید ہے، استحباب ہے، حکم دیا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت واجب نہیں ہے، مگر یہ سورہ وہ ہے جس کا پڑھنا واجب ہے، اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا واجب نہیں ہے، دن بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ کم از کم 10 مرتبہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ نماز اس کو پڑھیں گے 2 رکعت تو سورہ پڑھنا واجب ہے، سورہ حمد، اس لیے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، لہذا سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے۔ نماز صبح ہو تو 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، نماز ظہر ہو تو ابتدائی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ تیسری اور چوتھی میں آپ کو اختیار ہے، نمازی کو اختیار ہے کہ سورہ حمد پڑھے یا تسبیحات 4 پڑھے۔ نماز عصر اسی طریقے سے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ پڑھنا واجب ہے، تیسری رکعت میں اختیار ہے کہ سورہ حمد پڑھے یا تسبیحات 4 پڑھے، اسی طریقے سے نماز عشاء کا حال ہے۔ بہرحال ابتدائی 2 رکعتوں میں یہ سورہ پڑھنا واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ صرف سورہ حمد پڑھنا ہی واجب نہیں ہے، مولانا آدھی بات بتا رہے ہیں، سورہ حمد کے بعد کوئی اور سورہ پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یقیناً سورہ حمد کے بعد کوئی اور سورہ پڑھنا واجب ہے، مگر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون سا سورہ پڑھا جائے۔ دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے مگر پابندی نہیں ہے کہ کون سا سورہ پڑھا جائے، اس میں نمازی کو اختیار ہے، وہ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، اور بعض حالات ایسے ہیں کہ جہاں سورہ چھوٹ سکتا ہے مگر سورہ حمد کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثلا آپ نماز میں شریک ہوئے، تیسری رکعت میں جماعت کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہوئے یا تیسری رکعت میں شریک ہوئے، تو شرط یہ ہے کہ آپ کو سورہ حمد پڑھنا پڑے گا، چوتھی رکعت میں کم سے کم سورہ حمد پڑھنا پڑے گا، ایک سورہ کی چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آخر یہ راز کیا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ روزانہ اس سورے کا پڑھنا واجب ہے، اور 1-2 مرتبہ نہیں ہے بلکہ 10 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو راز ہوگا جو پروردگار عالم نے اس طریقے سے مطالبہ کیا ہے، 10 مرتبہ ہم سے مطالبہ کیا کہ اس سورے کو پڑھا کرو۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورے کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، ہمارے یہاں فاتحہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، عربی میں فاتحہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فاتحہ یعنی مردے کو ارسال کر دینا، مردے کی خدمت میں تحفہ بھیج دینا، مگر عربی زبان میں فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز۔ تو فاتحۃ الکتاب یعنی جہاں سے کتاب خدا کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے
میں اس کتاب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بیان کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصود کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، بس یہی بات ہے سورہ حمد کی ہے۔ دیکھو پورے سورت پورے قرآن میں ہے، وہ سورہ حمد میں ہے، اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے، وہ انتم الذی تحت اللہ، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ اس سورہ حمد کے اندر پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے پہلا سورہ قرار دیا فاتحۃ الکتاب، اس سے آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کا، اس سے آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کا۔ پروردگار نے اسی سورے کو پہلے کیوں رکھا؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے صاحبان علم تشریف فرما ہیں اور مومنین کرام مسلسل وہیں سے سنتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور ماہ رجب ہے جو کہ بعثت کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، سب سے پہلا سورہ جو نازل ہوا سورہ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ وحی کا نزول سلسلہ شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا؟ اقرا سے۔ تو پہلا سورہ کون سا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں پہلا سورہ کون سا ہونا چاہیے؟ قاعدے کے اعتبار سے سورہ اقرا پہلا سورہ ہونا چاہیے، لیکن ہے کیا؟ سورہ الحمد، فاتحۃ الکتاب سے کہا گیا۔ جب ترتیب اس کو مرتب کیا گیا قرآن کریم کو تو سب سے پہلا سورہ سورہ حمد، فاتحۃ الکتاب۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ ترتیب الٹ دی گئی ہے، کسی اور نے نہیں ہوتی ہے، ان معصومین نے فرمایا۔ سب سے پہلے سورہ حمد، اسے فاتحۃ الکتاب قرار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے اسے فاتحۃ الکتاب اس لیے قرار دیا گیا
بندہ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں. تو پورے قرآن کا انداز یہ ہے کہ خدا بندے سے گفتگو کر رہا ہے، اور سورہ حمد کا انداز یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے. صلوات پڑھیں. اللہ کی یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں، جملہ کرنا چاہتا ہوں. روایتیں کہتی ہیں کہ دعا، قرآن دیکھیے، قرآن اوپر سے نازل ہوا، ادھر جانے سے نازل ہوا، آسمان سے نازل ہوا، ادھر سے نازل ہوا. اسے قرآن نازل کہتے ہیں. یعنی وہ قرآن کو اوپر سے نیچے آیا، بندوں کے پاس آیا. اور روایتوں کی زبان میں دعا کو کہا جاتا ہے قرآن صاعد. یعنی وہ قرآن جو نیچے سے زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. ایک قرآن وہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آیا، خدا سے بندوں کی طرف آیا. اور دعا اس قرآن کو کہتے ہیں جو زمین سے بندوں کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ یہ جو قرآن صاعد ہے. اور اسی لیے معصومین نے کہا کہ بہترین دعا سورہ حمد ہے. جو کچھ دعا میں مطلوب ہوتا ہے وہ سورہ حمد میں ہے. تم سورہ حمد نہیں پڑھ رہے ہو، خدا سے دعا کر رہے ہو. صلوات پڑھیں محمد. ناظرین گرامی، مختصر سے لفظوں میں، مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آج کر دی جائیں تاکہ ذہن میں رہے کہ ہم جو سورہ پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، روزانہ پڑھو. ایک دن میں 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے. سورہ کی کیوں حکم دیا گیا؟ آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. چند لمحے انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. تمام تعریفیں اللہ بیان فرما رہے تھے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب ہے کائنات میں کسی اور کی تعریف نہیں ہوتی ہے. اللہ کی تعریف ہوتی ہے کہ کائنات میں کسی اور کی تعریف نہیں ہوتی ہے. بتائیں کہ نہیں بتائیں گے آپ؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر تعریف نہ ہوا کرتی تو شعراء کا بھی شعر نہ پڑھتے. یہ مجلس اتنی کامیاب اور ناکام کہلاتی ہے، یہ کوئی فرق ہی نہ ہوتا. یہ فرق کیوں قائم ہوا؟ بڑی کامیاب مجلس تھی. جس میں تعریف زیادہ ہوئی وہ کامیاب، جس میں تعریف نہیں ہوئی وہ کامیاب نہیں ہے. تو تعریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، ہر چیز تعریف ہوتی ہے. آپ نے پھول لیا، سنگا کیا کہنا، کیا خوشبو ہے، کیا رنگ ہے، کیا ملائمت ہے. کپڑا لیا، کیا
کم ایسا نہ ہو کہ ان سے پروڈکٹس کا اعلان شروع ہو جائے. صلوات ہم جو مارکیٹ میں گئے نام تو ہم نے طے کر لیا, جوانوں سن لیا, بھائیوں نے سن لیا کہ یہ کام, یہ کمپنی مشہور ہے, اس کے موبائل اچھے ہوتے ہیں. اب جو ہم بازار میں گئے خریدنے کے لیے, اس نے مجھے کون سا ماڈل چاہیے آپ کو, کون سا ماڈل چاہیے. اب ہم پریشان ہو گئے اس لیے کہ روزانہ نئے نئے ماڈل چلے آ رہے ہیں, ہم طے نہیں کر پا رہے ہیں کون سا خریدتے. واپس آ گئے, شام کو پھر نماز کے بعد ساتھی ملے, بھائی ملے, جوان ملے ہمارے, پوچھا کیا ہوا قبلہ خریدا موبائل. ہم نے کہا کہ بھائی موبائل خریدنے گئے تھے مگر اتنے ماڈل تھے ہم تو طے نہیں کر پائے. ان کا مولانا پریشان کیوں ہیں؟ ارے یہ کمپنی ایسی ہے کہ کوئی بھی ماڈل خرید لیجئے, یہ تو کمپنی ہی ایسی ہے کہ آنکھ بند کر کے خرید لیجئے, جو بھی ماڈل نکالتی ہے وہ لاجواب ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بات موبائل کی ہو رہی ہے, تعریف کمپنی کی ہو رہی ہے. بات موبائل کی ہے, تعریف بنانے والے کی ہو رہی ہے. ارے جب ہم اس دنیا میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پروڈکٹ کو دیکھنے کے بعد بنانے والے کی تعریف پر مجبور ہو جاتے ہیں, تو جب ہم گلاب کو دیکھتے ہیں کیا خوشبو ہے, ارے خوشبو تک محدود نہ رہو, یہ کیوں نہیں دیکھتے یہ خوشبو اللہ کس نے کی ہے. جس کے اندر تمام صفات جمال و کمال پائے جاتے ہیں, پوشیدہ ہیں. جو جامعیت ہے اللہ میں ہے وہ کسی کا نام میں نہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن بعد میں کیا کہا؟ رب العالمین, الرحمن, الرحیم, مالک یوم الدین. یہ اضافات ہیں کہ نہیں ہیں؟ پروردگار اگر تم نے کہہ دیا ہوتا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کافی تھا, مگر اسی کے ساتھ ساتھ پھر رب العالمین کہنا, رحمان کہنا, رحیم کہنا, اس اضافے کیا ضرورت تھی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں, باتیں قائل ہیں کہ قرآن میں کوئی نہ کمی ہو سکتی ہے, نہ زیادتی ہو سکتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی تھی پوری, اگر بات پوری نہیں کی گئی اضافہ کر دیا گیا. نہیں عزیزان گرامی, اگر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے کبھی لفظیں رکھی ہیں وہ بلا سبب نہیں رکھی. اس لیے جو تعریفیں ہوتی ہیں, تعریفوں کی بنیاد الگ الگ ہوا کرتی ہے. تعریف تو کی جاتی ہے مگر تعریفوں کی بنیاد الگ الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اللہ کی تعریف ہے, اس
اور جنہیں ان سے قد ہے یا ہم سے قد ہے خدا نخواستہ وہ کیا کریں گے؟ چاہے جو پڑھ دیں. اب پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے ہمارے اس میں آئی بلا وجہ 1 گھنٹہ ہمارا برباد کیا. کیا مجبوری میں آنا پڑا تعلقات ہے نہ تھے. تو جنہیں قد ہے وہ ہمیشہ چاہے جتنا اچھا ہو وہ کبھی تعریف نہیں کریں گے. اور کچھ ایسے بھی صاحبان انصاف ہوں گے جن کو نہ ان سے تعلق ہے نہ ان سے تعلق ہے. کہیں کیسی تھی ویسے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی غنیمت تھی. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو آپ نے اندازہ لگا دیا کہ تو مجلس کی صورتحال یہ ہے. نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے نہ ہمیں یہاں رہنا ہے یا کہ مسائل سے تعلق ہے. ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں. اسی کے سلسلے میں کم از کم 3 رائے قائم ہو گئی. ایک بنیاد پر تعریف نہ ہو سکی. کچھ نے اپنے فائدے کے لیے, کچھ نے دوسری بنیاد کے اوپر, اور کچھ نے لائق تعریف سمجھا تو تعریف کی ہے. عزیزان گرامی ایک بات آ گئی تو عرض کر دوں, اگر تعریف کا عالم یہ ہے کہ یہ تعریف ایسے ہی نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے جس کی بنا پر تعریف کی جاتی ہے یا تنقید کی جاتی ہے, تو اگر تعریف بلا سبب نہیں ہوتی ہے تو عبادت بلا سبب کیسے ہوگی؟ عبادت بلا سبب کیسے ہوگی؟ بس یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا, کچھ لوگ وہ ہیں جو پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں, کچھ عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں, کچھ عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں. یہ تاجروں کی عبادت ہے جو جہنم کے خوف سے کرتے ہیں. یہ غلامانہ ذہنیت ہے. آواز دیتے ہیں پروردگار نہ تیری عبادت جنت کے شوق میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی بلکہ لائق عبادت سمجھا تو عبادت کی ہے. اس سے کہتے سلام علیہ محمد و علیہ جلدی جلدی کے بعد سمیٹنا ہے, اس لیے کہ وقت اندر مجلس کو ختم کر دینا ہے. تو کے بعد نماز تو تعریفیں کس کی ہے؟ اس بنیاد پر الگ الگ بنیادیں ہوتی ہیں. آپ سمجھیے آپ نے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نائب تعریف ہے واقعاً اس کی تعریف ہوگی چاہے وہ ملے چاہے نہ ملے, کوئی نقصان ہو یا نہ ہو, کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. مگر دنیا کی اکثریت وہ ہے جو اس کی تعریف نہیں کرتی بلکہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو تعریف کرتی ہے. ہم نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں فلاں بزرگ ہیں, ان کو آپ سلام نہیں کرتے تو کیوں کریں سلام؟ ان کا احترام نہیں کرتے کیوں کریں ہم احترام؟ کیا دیتے ہیں ہم کو؟ جن کو دیتا ہوں سلام کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جن کو دیتے ہیں وہ سلام کریں, ہم کہے کے لیے کریں. بزرگ ہیں, محلے کے بستی کے بزرگ ہیں, احترام آنا چاہیے. ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, کہا جو کہتے ہیں وہ بند کر دیں چاہیے. یعنی حالات یہ ہیں کہ جتنا سمجھاؤ اتنی اور بغاوت بڑھتی جاتی ہے. جو دیتے ہوئے بند کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کیوں ہو رہا ہے؟ فائدہ پہنچنے کے لیے, پہنچانے کے لیے. اگر فائدہ مل رہا ہے تو ہم تعریف کر رہے ہیں, فائدہ مل رہا ہے تو ہم تعریف کر رہے ہیں. چاہے وہ لائق تعریف نہ ہو, چاہے وہ کردار کیسا ہی کیوں نہ ہو, چاہے کردار کیسا ہی کیوں نہ ہو. ہم آئے, ہم نے دیکھا سب لوگ جائیں جھنڈے کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, جے جے کار ہو رہی ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ اے بنا نہیں جانتے کیا؟ ہم نے کہا ہم تو جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں یہ کون ہے, کیسے ہیں. کہا آپ نہیں جانتی, ایم پی ہیں علاقے کی, یہ منسٹر صاحب ہیں. ہم نے کہا تو کردار کیسا ہے, ان کا ماضی کیا ہے؟ کہا تو ہم کو بھی پتا ہے, وہ تو ہم کو بھی پتا ہے. ہم پھر تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ ان کے پیچھے کیوں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ انہی کی حکومت ہے, کام نکالنا ہے تو ان کی تعریف کرنا پڑے گی, ان کو بلانا پڑے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو کام نکل نہیں پائے گا. پتا ہے وہ کیسے آدمی ہے یہ. ہم نے کہا اچھا ہم سمجھ گئے جن سے فائدہ ہو رہا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. 6.5 مہینے کے بعد 2 سال کا کرایہ بستی میں دیکھا کہ اب قوم جو ہے بجائے ان کے کسی اور کے پیچھے پڑی ہوئی ہے.
گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل کر سکوں، مگر چند جملے بھی شہوت آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہم میں یہ واجب ہے کہ نہیں پڑھنا، ضروری ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ پڑھیں گے آپ، رحمان پڑھیں گے، رحیم پڑھیں گے، رب العالمین وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا، رب کو پالنے والے کی تعریف سب کرتے ہیں۔ میں ذرا دین کا آپ کا ورنہ عرض کیا جا سکتا تھا کہ اللہ نے یہ لفظوں کا
اگر 10 مرتبہ روزانہ سورہ حمد پڑھنا ہے تو اللہ کتنی مرتبہ کہیں گے؟ 10 مرتبہ. رحمان الرحیم کتنی مرتبہ کہیں گے؟ 20 مرتبہ. اور اگر بسم اللہ کو چھوڑ دیجیے، سورہ حمد بسم اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بسم اللہ کہیں گے 10 مرتبہ اللہ اور 20 مرتبہ رحمان الرحیم، یعنی 20 مرتبہ اللہ کا تذکرہ، 40 مرتبہ رحمان الرحیم. اور اگر سورہ پڑھنا ہے کوئی اور، نتیجہ کیا ہوگا؟ 10 مرتبہ اللہ کہیں گے، 20 مرتبہ رحمان الرحیم کہیں گے. یعنی جتنی مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہوگا اس سے دگنا تذکرہ اس کی رحمانیت کا ہوگا. وہ کہتا ہے یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چل رہی ہے. کیا کہنا اس کی رحمت کا، کیا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان اس کی رحمت. کیونکہ اس سارے صحابہ کی مجلس ہے، لہذا تذکرہ کی بطور تذکرہ عرض کر دوں، رحمت کا عالم کیا ہے پروردگار، کس طریقے سے اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے. ختم مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. ایک قدس کی جگہ سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ جلدی جلدی یہاں سے نکل چلو، قدم تیز بڑھاؤ، یہاں سے نکل چلو جلدی جلدی. پیغمبر کے ساتھ ہیں، نبی خدا کے ساتھ ہیں، لوگوں نے قدم تیز بڑھایا، وہاں سے نکل گئے. جس کام سے گئے تھے تھوڑی دیر بعد واپسی ہوئی، آپ جو اسی مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ چلو، ٹھہر ٹھہر کے چلو. لوگوں کو حیرت ہوئی، اے نبی خدا بھی ہم جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جلدی جلدی تیز قدم بڑھاؤ، اور واپس آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھہر کے چلو، رک کر چلو. کیوں آپ نے ایسا کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، نبی خدا نے فرمایا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں پر ایک جنازے کو دفن کیا گیا. جب ہم گزر رہے تھے، جا رہے تھے تو اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس جگہ پر رکا جائے جہاں پر عذاب ہو رہا ہو. اللہ اکبر. اگر انسان کے اعمال ایسے ہوں تو رحمت للعالمین کی موجودگی کے عذاب کو برطرف نہیں کرتی. قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تیزی سے پڑھ کرو. پھر یا اللہ ہوا کیا؟ کہا جب ہم واپس آئے اتنی دیر میں اس کا بچہ، اس کا بیٹا معلم کے پاس گیا، استاد کے پاس گیا، اور استاد نے آج بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سکھایا ہے. جیسے ہی بچے نے اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے اور میں اس کے باپ کے اوپر عذاب نازل کروں. یہ ہے رحمان الرحیم، یہ ہے رحمت نازل کرنے والا. پسندیدہ گرامی، جہاں اللہ کو رحمان الرحیم ہم نے کہا، کتنی رحمتیں اس کی ہیں. اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین. وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے. یہ قیامت کا تذکرہ کیوں ہونے لگا؟ یہ خوف کا تذکرہ کیوں ہونے لگا؟ وہ عذاب کو ہی کہہ رہا تھا، وہ عذاب کو رحمت کو کہہ رہا تھا. رحمت کا سلسلہ جاری رہتا. عجب نہیں آواز قدرت آئے، اگر رحمت ہی رحمت کا تذکرہ ہو تو کچھ لوگ دھوکے میں رہ جاتے ہیں، رحمت کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں. لہذا میں متوجہ کر رہا ہوں، دیکھو صرف رحمت کے دھوکے میں نہ رہنا، میرے عذاب کو بھی پیش نظر رکھنا. نہیں عزیزان گرامی، بات مثال سے پیدا کر دوں. ہم نے سنا فلاں صاحب بہت شریف ہیں. مولوی آئے تو مولانا صاحب آئے، بستی میں پہنچے. ہم نے کہا بہت شریف آدمی ہیں، دو چار جملے کیسے لوگوں نے کچھ مذاق کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مسکرا کے ٹال دیا. بڑے شریف ہیں، بڑے شریف ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں، غصہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ غریب بیچارے، کچھ ایسے کمزور ہوتے ہیں، جتنے شریف ہوتے ہیں غصہ نہیں ہوتے ہیں. جناب آئے، قبلہ آئے، بہت شریف ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں. بات بڑھتے بڑھتے انہوں نے ہماری جیب میں ہاتھ ڈال دیا. اب جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہم نے فوراً ہاتھ روک لیا. ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے سنا بہت شریف آدمی ہے. ہم نے سنا تھا کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں. عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، اگر جیب پہ کوئی ہاتھ ڈالے ہماری، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی اتنا ہی شریف ہو کہ جیب پہ ہاتھ صاف ہونے کے بعد بھی اسے غصہ نہ آئے، لیکن خدا نہ خاصہ گھر پہ حملہ ہو جائے، ناموس پہ حملہ ہو جائے، عزت پر حرف آنے لگے، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے؟ غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ غصہ آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اب بھی غصہ نہ آئے گا تو کوئی انسان اسے شریف نہیں کہے گا، اسے بے غیرت کہے گا.
بندے کو سلیقہ سکھاتی ہے، بندے کو انداز سکھاتی ہے اپنے رب کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے۔ ابھی 4 جملے اپنے زبان سے ادا کیے۔ پروردگار کیا کہا جائے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ 4 جملوں میں کیا ہو گیا؟ کتنا فاصلہ طے ہو گیا؟ ابھی نے کیا گفتگو تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین، جو غائب، اس خدا کے لیے۔ اور 4 جملوں نے کون سا کمال کر دیا؟ کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جو خدا غائب تھا اب حضور کی منزل میں آ گیا۔ یہ کہنا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ فقط لفظی نہیں ہے، بلکہ انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں غائب خدا کو حاضر پانے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار اس طریقہ سکھا رہا ہے، توجہ فرمائیں بس شاید حاصل کلام، پروردگار اس طریقہ سکھا رہا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، بغیر مانگے عطا کرنے والا ہے۔ انہیں کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، انہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پروردگار کو عطا کرنے والا ہے، بغیر مانگے عطا کرنے والا ہے۔ ماہ رجب میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم یہی کہتے ہیں، اے وہ پروردگار جو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو مانگتے نہیں، جو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اسے پہچانتے بھی نہیں ہے۔ پروردگار جب بغیر مانگے عطا کرنے والا ہے تو تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پہلے کہو ایاک نعبد، پھر کہو ایاک نستعین؟ پہلے اپنی عبادت کا حوالہ پیش کرو، پھر ہم سے مانگنا۔ پروردگار تیرے کرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو یہ کہتا میرے بندے مانگ جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے میں عطا کرنے کو تیار ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، نادان یہی تو ہم سکھانا چاہتے ہیں کہ مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ اگر ہمارا کرم چاہتے ہو پہلے عبادت پیش کرو، پھر ہم سے نواز کرو۔ وہ کریم ہے، وہ ماں کے پیٹ پیدا کر رہا۔ جب ہم مانگنے کے لائق بھی نہیں تھے، ہمیں اپنی ضرورتیں بھی نہیں پتا تھی، وہ ہمارے ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا۔ پروردگار بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، آواز آئے، ہم سکھانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں سلیقہ بتا رہے ہیں۔ اگر کہیں مانگنے کے لیے جاؤ تو پہلے کچھ پیش کرو، یہی سلیقہ ہے۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے تو تفصیل سے عرض کر سکوں، مگر اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مثال سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو بزرگ ہیں یقیناً متوجہ ہیں۔ دیکھیے جب ہم کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، کبھی سائل ہمارے دروازے پر آیا، فقیر ہمارے دروازے پر آیا، ہماری مرضی ہے کہ ہم دیں یا نہ دیں۔ فقیر مانگنے کے لیے آیا ہے ہمارے دروازے پر، ہمیں اختیار ہے ہم دیں چاہے نہ دیں۔ صبح جب ہم نے 5 فقیروں کو دیا، 6واں فقیر آیا، نہیں دیا ہم نے اس کو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 کو دیا ہمیں کیوں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے آپ کیا کہیں گے؟ ہماری مرضی، ہماری مرضی، ہمارا مال ہم دیں چاہے نہ دیں، جس کو چاہے دیں، جتنا چاہے دیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہم آپ نے اتنے دیے ہمیں اتنے دے رہے ہیں، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ نہیں، عزیزان گرامی، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں۔ ہمارا مال ہے، ہم جس کو دینا چاہیں، جتنا دینا چاہیں۔ لیکن اگر ہم مزدور کو لے کر آتے ہیں، دن بھر ہمارے مزدوری کرتا ہے، شام کو جب جانے لگے ہم اجرت نہ دیں، یا جتنی اجرت بنتی ہے اس سے کم دیں، دنیا کیا کہے گی ہم کو؟ دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ دینا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے اس نے محنت کی ہے، اس نے اپنا پسینہ بہایا ہے، اس نے اپنا وقت صرف کیا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری کہ ہم دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے
جو دعا کرو وہ قبول ہو جائے. خانہ کعبہ پہ نظر پڑے دعا قبول. قبہ امام حسین کے نیچے دعا کرو دعا قبول. جو دعا پہلی دعا جو قبول ہو جائے گی. اگر ہمیں موقع دیا جائے کہ جو دعا مانگنا قبول ہو جائے گی ہم کیا مانگیں گے؟ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی کینسر کا مریض ہے, سب سے پہلی دعا ہوگی کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے. کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے, سب سے پہلی دعا کیا ہوگی؟ نوکری لگ جائے. نوجوان نے تعلیم میں امتحان دیا ہے, سب سے پہلی دعا کیا ہوگی؟ اچھے نمبر کامیاب ہو. کوئی شادی کے لیے پریشان ہے, سب سے پہلی دعا کیا ہوگی؟ بچوں کی شادیاں ہو جائیں. وہ ہے کہ نہیں؟ فطری بات ہے کہ نہیں؟ میرے بندے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے, یا کہ نعبد و یا کہ نستعین, پروردگار کی بھی مدد مانگ رہے ہیں. مانگ لے بندے جو مانگنا چاہتا ہے. پروردگار اختیار دے دیتا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. مگر یہاں بھی اس نے سلیقہ سکھایا. جب مانگنے کی نوبت آ رہی ہے, مانگنے کی منزل آ رہی ہے, تو کچھ اور نہ کہنا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. کاش وقت ہوتا میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں. پروردگار بندے سے کہنا رہا ہے, 10 مرتبہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک مرتبہ کہنا دیا ہوتا نہیں, 10 مرتبہ پڑھنا. مانگنا واجب ہے. ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہدایت کی نعمت کتنی عظیم ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی عظیم نعمت ہے. عزیزان گرامی, حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا ہے جہاں لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. آج میری بات آئے نہ جائے, حفاظت اتنی ہی مضبوط کی جاتی ہے, اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے جہاں لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. نعمت ہدایت وہ ہے جس کے راہزن ہر قدم پر موجود ہیں, ہر دور میں موجود ہیں. لٹنے کا خطرہ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے مختلف شکلوں میں آئیں گے, مختلف لباس میں آئیں گے, مختلف انداز میں آئیں گے, مختلف لہجوں میں آئیں گے, مختلف دلیلوں کے ساتھ آئیں گے. ہر دور میں الگ الگ آئیں گے, ہر دور میں سامری الگ ہوں گے. بھٹکانے والے ہوں گے, دین کے نام پر ہی بہکائیں گے. صراط مستقیم سے کون ہٹائے گا؟ کوئی اور نہیں, دین کے نام پر ہی ہٹانے والے ہوں گے. لہذا روز دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم. 10 مرتبہ دعا مانگو. بس عزیزان گرامی, کاش ہمیں اندازہ ہو جائے, کاش ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں معلوم ہو جائے کتنی عظیم نعمت ہے, کیونکہ یہ نعمت ہمیں بغیر کسی زحمت کے مل گئی. یہ نعمت ہمیں بغیر کسی زحمت کے مل گئی ہے. لہذا ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم. ہدایت کی قدر و قیمت کیا ہے ان سے پوچھئے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا گھر قربان کیا. اپنی ہدایت کی نہیں, لوگوں کی ہدایت کے لیے. ہمارے چاہنے والے, ہمارے ماننے والے, ہمارے نام لیوا بھٹکنے نہ پائیں, راہ راست سے منحرف نہ ہونے پائیں, ورنہ وہ تو صراط مستقیم پر تھے. انکا علی صراط مستقیم, پروردگار اعلان کر رہا ہے میرے حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں. ان کے لیے بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کے چاہنے والے, ان کا کلمہ پڑھنے والے ایسا نہ ہو کہ بھٹک جائیں, کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. یہ صرف صراط مستقیم کے لیے تھا, یہ ہدایت کا اہتمام تھا. ورنہ کون ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اپنے لال کو قربان کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اپنے 13 برس کے بھتیجے کے لاشے کو پامال کر سکتا ہے؟ کون ہے جو بڑی جوان کا سینہ پیش کر سکتا ہے؟ کون ہے جو برابر کے بھائی کے بازو پیش کر دے؟ مگر یہ تمام قربانیاں ایک دن میں پیش کر دی. کیوں؟ لیا کے لوگوں کو من حیرت السلالہ لیخرج الناس من حیرت السلالہ, یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو وزارت کی گمراہی سے نکال سکے. اللہ اکبر کہنا آسان ہے, مگر قربانیاں پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ حسین ابن علی کا جگر تھا, یہ حسین ابن علی کا جگر تھا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس طریقے کی قربانیاں پیش کرتے جا رہے تھے. اور صرف حسین ابن علی نہیں بلکہ ان کے ساتھ میں جو بھی کربلا آئے تھے, چاہے وہ بوڑھے ہوں, چاہے وہ جوان ہوں, چاہے وہ بچے ہوں. بچے کا بھی جگر یہ تھا کہ ششماہا بھی مسکرا کر اپنی جان دے رہا تھا. ارے مردوں کا ذکر کیا
کوتاہیاں ہوئی ہیں صدر صدر فرما، جو زندگی باقی رکھی اس میں ہمارے ساتھ مضمون کی مغفرت فرما، جس مضمون کے سارے سباب کے لیے بے نسبت باقی لیے پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگائے، پسماندگان کی سمجھ کی رعایت فرما، پریشانی کو دور کر دے پروردگار۔ پوری کائنات مصیبتوں میں مبتلا ہے، آلام مسائل مبتلا ہے، وبائیں نازل ہو رہی ہیں پروردگار، اپنی رحمت خاص سے ان مصیبتوں کو برطرف فرما دے۔